سعودی عرب کی فتویٰ کمیٹی عبادات کے بارے میں ایک فتویٰ میری نظر سے گزرا، میں نے سوچا کہ آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ کہتے ہیں کہ اذکار اور عبادات بنیادی طور پر توقیفی ہوا کرتے ہیں، چنانچہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اسی طریقے سے کی جائے گی جو اللہ رب العالمین نے بتلایا ہے۔ عبادت کو مطلق یا موقف رکھنا، عبادت کی کیفیت اور تعداد وغیرہ وہی ہوں گے جو اللہ رب العالمین نے مقرر کیے ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے جو عبادات وقت، تعداد، جگہ یا کیفیت کے اعتبار سے مطلق رکھی ہیں، ہمیں ان میں یہ اجازت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کیفیت بیان کی ہے ان میں یہ اجازت ہرگز بھی نہیں ہے کہ انہیں ادا کرتے ہوئے کسی مخصوص کیفیت، وقت یا تعداد کے ساتھ خاص کر دیا جائے، بلکہ ہم اس عبادت کو اسی طرح مطلق ہی رکھیں گے جیسے شریعت نے اسے مطلق رکھا ہے۔ اور جو عبادات قولی یا عملی دلائل کے ذریعے ثابت ہوں کہ وہ کسی وقت، تعداد یا جگہ یا کیفیت کے ساتھ خاص ہیں، تو ہم بھی اسے اسی طرح خاص ہی رکھیں گے جیسے کہ شریعت میں ثابت ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اسے عمل کیا ہے اس پر، اور محدثین نے انہیں نقل کیا ہے۔ تو کسی بھی طرح کی عبادات میں ترمیم یا ذکر و اذکار کی تعداد خود مقرر کر دینا یہ دین کا حصہ نہیں ہے۔ آپ اگر عبادات کو خاص کرتے ہیں تو آپ کرتے ہوں، لیکن دوسروں کو آپ یہ مجبور نہیں کر سکتے کہ اتنا یہ ذکر، یہ جو یا غفار کا وظیفہ ہے یا قہار کا وظیفہ ہے یا فلانا وظیفہ ہے، اس کو اتنی دفعہ پڑھ لیا جائے اور اس کے پھر فوائد بھی بیان کیے جاتے ہیں۔ تو بیان کرنے میں آپ بڑے بڑے، ہمارے ہاں عبقری بہت سارے مشہور لوگ ہیں، لیکن کیا وہ قرآن و سنت کے مطابق ہوتے ہیں؟ جی نہیں۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان